اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے نائمہ وافقہ وامقہ واثقہ وافقہ وارثہ وارعہ وارمہ واریہ والیہ واغیرہ واحیرہ والیہہ واہیلہ واعمہ واثلہ یائسہ یائسہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر باب حاسبہ کا خاصہ، کس کا؟ باب حاسبہ کا خاصہ۔ کارومات فاتحہ آگے اور پہلے جو تین ہیں ان کے خاصے بہت سارے ہیں، وہ شرح میں بہت سارے بیان کیے تھے، دوبارہ پھیرا دینا جت بھائی میں حاضر ہوں۔ باب حاسبہ کا خاصہ یہ ہے کہ اس وزن پر جو الفاظ آتے ہیں وہ معدود ہیں۔ اس وزن پر جو الفاظ آتے ہیں وہ شرح پڑھ دیں دسن گے تو ان کے معنی دیکھ لیں تو وہ معنی ان کے خاصے ہیں، وہی معنی ان کے۔ ہاں جی کیا کہ جی؟ باب حاسبہ کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے الفاظ معدودہ ہیں، صحابی مبارک وسلم، یعنی اس وزن پر جو آتے ہیں، بسم اللہ، وہ چند الفاظ ہیں تو ان کے جو معنی ہیں وہ دیکھ لیں تو وہی ان کے خاصے ہیں، سمجھے ہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر۔ وہ پھر وہ سارے بچوندے نے ان معنی میں ہیں، اتنے معنی کر اور باب حاسبہ کے اور باب حاسبہ الفاظ معدودہ ہیں، ناعمہ الی آخرہ، تو پڑھ سارے شب ہاں حاسبہ کے الفاظ معدودہ ہیں، ہیں، ناعمہ وافقہ وامقہ واثقہ وافقہ وارثہ وارعہ وارمہ واریہ والیہ واغیرہ واحیرہ والیہہ واحلہ واعمہ وادیہ یائسہ یابسہ۔ دھیان کر میں نے کیا؟ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جی باب حاسبہ الفاظ معدودہ کو تھوڑی تسی کوشش کرا کرو، پہلے دن تو نہیں بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی باب حاسبہ چند الفاظ خاص رکھتا ہے کہ ان کے جاننے سے ان کے معنی کے، اس باب کے معنی کے خواص بھی معلوم ہو سکتے ہیں، کہ ان کے معنی پڑھے نا کیا کیا معنی ہے تو پھر اسے سمجھ آ جائے گا کہ اس باب کے خاصے یہ ہیں کہ اس کے باب کے وزن پر جو آتے ہیں ان کا یہ معنی ہوتا ہے۔ اچھا، نہ یہ کہ آنا الفاظ مخصوصہ کا ان سے خاصہ اس باب کا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ چند مثالوں کا آنا یہ خاصہ ہے، یہ نہیں خاصہ۔ خاصہ اصل یہ ہے کہ چند باب آتے ہیں، ان کے معنی سمجھ لیں کیا ہیں تو وہی معنی اس باب کے خاصے ہیں۔ جیسا کہ بعض مدققین نے گمان کیا ہے بھی شاید یہی خاصہ ہے، اس لیے کہ مراد اس جگہ خاصہ صرفی ہے۔ خاصہ تو پیچھے پڑھے کہ بھی ان جڑا نا اس تو زید معنی کی ایک مصدر تو زید معنی ایک خاصہ ہے، پیچھے پڑھے پھر دیکھ لو دوبارہ۔ و امر مذکور جو ہے نا کہ بھی یہ چند الفاظ ہیں اور کوئی نہیں ہے تو یہ خاصہ منطقی ہے جی۔ کیا ہے؟ آؤ پیچھے چلو نا جتوں باب شروع ہوا سو تھے ایک باری پھر او ویکھو نمبر ہے یارو، او ویکھو جان کے خاصیات او اگے چل کے
و اصطلاح صرفیان معانی ابواب است، نظر آ رہے ہیں؟ اور اس جگہ سے ہے کہ مصنف در شرح اصول لائے ہیں ابردہ شرح فی بیان خواصہا و معانیہا با تفسیر۔ تو ابن حاجب نے شافعی میں کہا ہے کہ فعلا کے لیے معانی کثیرہ ہیں، اسی طرح اگے بھی انہاں کہہ لے معان کثیرہ جی۔ مخفی نہ ماند کے مراد معانی سے لوازم ابواب کے معنی کے لوازم ہے، نہ کہ عین معانی، سنیں؟ تو پس مفہوم اخراج کا مثلاً باب افعال سے خارج کرنا فلانے کیا فلانے کو فلانے کا، اور تعدیت جو کہ صادق ہے برو و برغیرہ اس باب سے مثلاً ادخال لازم عام است و مفہوم عام چیزیں دیگر است و مفہوم تعدیت۔ خلاصہ بے جڑے نا بے مخفی نہ ماند کے مصنف اس کتاب میں اچھا خرو بکری اگلی گل کی تھی جی ہور تعریف کی تھی خاصیاں دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی توجہ، و الفاظ مذکورہ بحسب تتبع جڑے اس وزن تے آندے نے، مصنف رحمہ اللہ کے تتبع کے مطابق 2 لفظ 32 لفظ ہیں جی، تے نوزدہ کنا ہوندے 19 نوزدہ کو ان جملہ سے اس کتاب میں نقل کیا ہے، باقی کو اپنی اصول اکبری میں ذکر کیا ہے۔ ہن ایک ایک کر کے وہ بیان کر دینی تو نالے معنی سمجھ۔ ان میں سے پہلا ہے ناعمہ، کون؟ یہ نعمت بالفتح، اس کا معنی ہے خوش عیش شدن۔ کیا معنی؟ خوش عیش ہونا، تو یہی اس کا خاصہ ہو گیا جی۔ و نعومت نرم و نازک شدن قضا فی التاج، 2 معنی، نعمتن تے نعومتن وکھرا معنی۔ صاحب قاموس کہتا ہے کہ نعمتن بالفتح اس میں مصدر ہے، مصدر نہیں ہے۔ جوہری کہتا ہے کہ بمانا یہ نعمتن بمانا تناعم بھی ہوتا ہے، بمانا تناعم لکھا کہ نہیں ہیں؟ تنیم لکھے تھے، باب تفیل لکھے، چلو بمانا تنعیم بھی ہوتا ہے، اور اسی سے ہے کہ نعمہ اللہ جی، کہ نعمت والا بنا دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے۔ بہرحال وہ جو کچھ مصنف علام اس کی مصدر میں جی نعیم مثل امیر بمعنی سعت لائے ہیں، ظاہر یہ ہے کہ مصدر اس باب کی وہ نہیں ہے، کس کی؟ نائمہ کی، جڑوں نے بیان کیتا ہے جی۔ دوسرا ہے وابے کا، یہ وبوک بالضم، اس کا معنی ہے ہلاک شدن۔ کیا معنی ہے؟ یہی اس کا خاصہ ہے، جیسا کہ تاج اور قاموس اور سہا میں ہے۔ بابے دا کنا مطالعہ ہے جی، کتوں کتاباں، تاج العروس ہے تے قاموس تے سہا جوہری دی لغت دیاں سان کتاباں جی۔ اور بھی از وابا کا، یہ وابے کا ہے نا، وابے کا حاسبہ تے وابا کا بے فتح تین قذاف سراح و سہا، یہ پھر وابا کا ہوئے تک کہ مضارع ہوندہ جیڑا ہوئے گا پھر حاسبہ نہیں بنے گا، ہور باب بنے گا، پھر سمجھا پہ آگے آگئی تیسرا وامے کا، کون؟ میکا تن، او جو ایدہ تن، میکا تن بکسر میم و فتح کاف، اس کا معنی ہے دوست داشتن قذاف تاج۔ آگے ہے کنے آگے نہیں، 1 2 3 4، یہ چوتھا ہے، دھیان کریں۔ وافقہ کیڑی شے؟ از وفقن سازگار آمدن، سازگار ہونا جی، جیسا کہ یا کسی کے موافق ہونا، جیسا کہ تاج میں، اور سہا میں بمانا سازوار یافتن، کسی کو سزاوار پانا، اب ارداند نقل کیا ہے۔
نہ کہ اس کا جو ہے نا مصدر از وفاق بمانا سزاوار کردن او ہو رہی، جیسا کہ بعض شارحین لائے ہیں۔ وفاق اس کی مصدر نہیں ہے، کیونکہ وفاق ظاہراً مصدر با مفعلہ کی ہے۔ وافاقہ یوافق کو وفاق کسی کے موافق کرنا، اے وفقن کسی کے کی سازگار آمدن موافق ہونا جی۔ اچھا جی کنے آگئے نال گنی 4 پنجوائیں واسے کا کی شے سیکا تن سے تے مو سے کن بکسر سا مسلسا، ان دا معنی ہے استوار ہونا۔ کیا ہونا؟ اے جڑا واسے کا ہے نا یہ متعدی بالبا بھی ہوتا ہے، وَيُعَدَّى بِالْبَاءِ جی با نالے نو متعدی بھی کر دینے جی۔ پھر کی معنی ہوگا؟ استوار کرنا، یہ تو نا استوار شدن سدھا ہونا تو سدھا کرنا۔ قضا فی التاج بہرحال واسے کا بل کیویں وسکن 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 جویں ویدن بالکسر جیسا کہ فاضل بہاری لائے ہیں، یہ مستعمل نہیں ہے بلکہ سیکا تن تے موسے کن مصدر مستعمل، اور مصدر میمی ہوگی نا، مستعمل نہیں۔ اور جوہری صحاح میں لائے ہیں کہ وثق تو بے فلان جی کی اور واسے کا وثق تو اے بان اور متعدی کتاب وثق تو بے فلان جی اگے کیے اسکن بالکسر جی فیہما آسے کو بالکسر فیہما سیکا تن جب کہ کیا کرے تم اور لفظ ہے جب کہ تم اس کو سیدھا کرے، کیونکہ پیچھے کسی نا بے با کے ساتھ جب متعدی ہوگا تو پھر وہ تو معنی ہوگا نا استوار شدن، پھر معنی ہوگا استوار کردن، استوار کرنا جیے۔ وثق تو بے فلان آسے کو بالکسر فیہما سیکا تن جب کہ تمنا کرے تو اس کی کیا کہ وہ ٹھیک ہو جائے، وہ اے مطلبی بالجملہ ان عبارتوں سے یہ قدر ثابت ہو گیا کہ خود وہ لازم ہے اور حرف با کے ساتھ متعدی میں گردد، یہ گل پتہ لگ گئی۔ پس وہ جو کچھ صحب صراح بمانہ اعتماد و استوار داشتن بردہ مبنی ہے غفلت پر، اس کے متعدی ہونے سے حرف جر کے ساتھ اور منع کر دیتا۔ اچھا جی کنے آگے 5 چھٹا وارثہ کی شے وارثہ یہ ورثن مصدر ہے اس کی، میراث پانا، کیا معنی ہے اس کا؟ میراث پانا۔ اچھا تے ورثن ارث ورثہ وراثت ہم داری معنی سارے اندر کوئی معنی ہیں جی بھی وراثت پانی۔ 6 کہ 7واں وارع ورعن بالفتح سے تے وارعتن بالکسر، ورعن تے ہاں ریعتن اور ریعتن بالکسر عجم عدتن دوواں دا معنی کیے ورعن تے ریعتن دوواں دا معنی پرہیزگاری اور تقوی برا وہی برا جی جی بالکسر پرہیزگاری قضا فی الصراح و جنہیں معنی سمجھ رہے ہیں بھی اندے ای خاصے نے جڑے اندے معنی بھی اندے وچ اے معنی موجود نے اس باب دے وچ ای اندے خاصے جی۔ اچھا وارما یہ ہے ورمن بالتحریک جی وارمن بالتحریک اماسیدن سوج جانا، او ورم آ گیا جی، وہ اندر ورم مصدر قضا فی التاج اگے کی وارے یا رو وریون سے کس سے بالفتح، او جڑا نا آتش از سنگ چکما کو پتھر ہوں گندک جاؤ رگڑو تو اگ نکل دی
بھئی چکماگ پتھر سے آگ بیروں آمدن دے وچ اگ دا باہر نکلنا، اور مجتمع شدن مغز استخوان ہڈیاں دے مغز دا کسی جگہ تے کٹھیا ہو جانا ہے۔ شارع ابنیت الافعال کہتے ہیں بمانا اول اس باب سے نہیں ہے، کیڑا او پتھر جو اگ کڈنی، اور وہ لوگ جو لائے ہیں جی انہوں نے لغت کو متداخل کر دیا ہے وکھرا، اور تاج میں بمانا اول عالما و زارا با بھی آیا ہے، سنا جی کیویں عالما وارے یا تے زارا با برا بمانا، اور بمانا نیز بردہ و بمانا ثانی و بمانا خردن ریم جوف مردم را، زارا با سے اس سے معنی کیا انہوں نے، اور دوسرا معنی جڑا ہے، لیکن او معنی بھی ہے کیڑا ہڈیاں مغز دا کٹھا ہونا جی۔ والے یا والیون بالفتح سے نزدیک ہونا، کیا ہونا؟ اوہ سبحان اللہ، ولی فرتائیں بلی ہویا جی۔ قذاف القاموس بہکی کہتے ہیں کہ الولایاتو والی شدن، کسی کا والی بننا جی، والی ہونا، والی ہونا، اور نعت سیغہ صفت اسم فاعل سے والن آتا ہے، والن جی، اور فتح الواو کس طرح فتح الباب فی الولایت وہو الوجہ، یہ بھی وجہ ہے، اور جائز کسرہ اس کا کس طرح الولایت، الولایت دوست داشتن، اور ان دا سیگا صفت جڑا ہے نا او تسی نا بھئی او نہیں او از والیون، از والیون، اور الولایت ولی شدن، تے ایک ایوے کی ولایت تے بالکسرہ بھی جائز ہے، ایک ادے مصدر ہوئے نا تے پھر ان دا معنی کیے دوست رکھنا، او سی والی شدن معنی دوست رکھنا، تے ان دا سیگا صفت ولیون، نعت یعنی سیگا صفت ولیون، اور کوسر الوا تے واو کو کسرہ دینا وہ بھی ایک وجہ ہے کندے وچ، اور ولایت وچ، ویسے تے ولایت ہے نا لیکن ولایت میں تا بھی ٹھیک ہے جی، اور جائز ہے فتح بھی اس کا ولایت ولایت۔ اچھا جی آگے دو لفظ اکٹھے، واغیرہ تے عین کے ساتھ اور ہا کے ساتھ، باقی فا تے لام وہ انہیں عین کلمہ عین تے ہائے، یہ پہلا وارن سے ہے، دوسرا جی کی غیر ہے نا، تو بولو جو نا واغیرہ ہے نا پڑھا نہیں جی، ہاں واغیرہ تے اے واغرن تے ہر دونوں بفتح تین، واغرن تے ان دا معنی کیے کینہ داشتن جی، بھئی کسی نال کینہ رکھنا، تو یہ مصدر ہے کیا، واغرن تے وحرن مصدر است، قذاف السہا، بہرحال ہر دونوں بالفتح جی، کیویں واغرن، اور اول بفتح تین بھی جی، کیویں یعنی ایک ہے نا ہر دو بالفتح، صرف واغرن تے وحرن، اور اول واغارن، پہلا معنی غلط ہو گیا نا جی، ہر دو بفتح تین یعنی کلا کلا فتح کے واغرن تے وحرن، ان کا معنی کینہ داشتن ہے۔ سہا بے قذاف السہا، بہرحال دونوں حرفوں کو فتح پڑھنا کس طرح، ہر دو بالفتح، واغارن اما ہر دو بالفتح، واغارن تے وحرن، و اول بفتح تین کی اے نیز بمانا، مطلب دونوں نو فتح نال پڑھنا، بھئی صرف ایک استغفر اللہ، واغرن تے وحرن تے اول نو واغارن پڑھنا، ان سارا دا معنی کیے کینہ ہے جی، ایشہ بس قذاف القاموس، مطلب ہے کہ ایک بھی فعلن دے وزن تے، ایک اول نو کی کرنا
فعال وغرن تے واغارن تے وحرن مانا کینا، اور والہا والا ہن بالتحریک سے والا ہن حزن اور حیرت کی وجہ سے عقل کا چلا جانا، و ترسناک شدن اور ڈرنا ڈر والا ہونا، قضا فی القاموس۔ واہلا واہلن بالفتح رفتن وہم سوئے چیزیں کہ مراد نہ باشد، وہم کا ادھر چلے جانا جو چیز ایویں خیالات کھبیا رہنا، نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قضا فی الصحاح، لیکن جوہری با تصریح این باب نا پرداختہ بھی اندہ وضاحت نہیں کی تھی، اور دمامینی نے شرح تسہیل میں بمانا کی واہلا میں گوید، جب کہ سخت ہو جائے کیا، اذا اشتد فرعن او ناسیت شیعہ جی بھی انہا بھی دمامینی نے شرح تسہیل میں بمانا واہلا کہتے ہیں کہ جب سخت ہو جائے کیڑی شے، فرغن یا بھول جائے کسی شے کو، ایمان کیتا نے۔ سیب سراح بمانا اول، زارابا سے بمانا ثانی، عالمہ سے بھی لائے ہیں سیب سراح بھی، اے واہلا عالمہ تے یعلم امیت واہلا بھی ہے گئے پھر جی۔ اچھا جی، واعمہ بعین محملہ از واعمن بالفتح، دعائے نعمت در حق کسے کردن، کسی کے حق میں دعائے بھئی واعمہ زیدن لعمرن، تو کیا معنی زید نے عمر کے لیے دعائے نعمت کی، قضا فی القاموس۔ اور ایک ہے وغمن بالفتح باب غین موجمہ، وہ تو ہوگا نا وعمن، وغمن بمانا خوش شدن، اس کا معنی جیسا کہ بعض مدققین نے نقل کیا ہے، لیکن اے وغمن جو معنی کرتے ہیں یہ غلط محض ہے، کیونکہ وغمن بفتحتین واغمن بمانا کینہ داشتن و غیظ کردن ہے، نہ کہ بمانا کمالا یخفا، اس پر جو قاموس اور تاج کا جس نے مطالعہ کیا ہے جی۔ واطعہ کون جی، از وطعن بالفتح، کسی چیز کو پاؤں کے نیچے روندنا کوٹنا، جیسا کہ کہا ہے مصنف نے۔ بہرحال قاموس و صحا و تاج و سرا وغیرہ کتب معتبرہ سے مشہورہ جو کہ فقیر کی نظر میں پہنچی ہیں، بلے بڑی باب مطالعہ کیتا کہ یہ جو ہے نا واطعہ از حاسبہ مذکور نیست، اے حاسبہ کو نہیں گا واطعہ یوتیو، بلکہ عالمائے بمانا مذکور جی، بے واطعہ یوتاؤ اور پاؤں کے نیچے روندنا بمانا مذکور، اور جمع کردن نیز آوردہ قضا فی الصحہ، تو واطعہ یوتاؤ، واطعہ یاتاؤ بھی ہوندہ ہے نا، تو پھر یوتاؤ بڑے پھر تو اس نقل کیتا یاتاؤ بنایا جی جی جی۔ یا ایسا از یاس بالفتح، کیا معنی نا امید ہونا جی۔ یا بیسا بزم یبس و بفتحتین یبس جی، خشک ہونا، یبس بھی یہ تھے اور باب فتحتین یہ بے دو مت یبس نہیں سمجھو دی بھی، فتحتین بھی دو مت فتح پلو بھی ایویں نہیں لکھا تھا، تو خشک شدن قضا فی التاج۔ بہقی کہتے ہیں کہ علیا مدر کسرہ دیتے ہیں، حاسبہ نائمہ یائسہ یاب کسا کہنا یائسہ تے یابسہ، اگے ان کی صفل ہا با فتح جی،
و ازاں جا کہ بعض از مصادر افعال مذکورہ مثل نعمت نعومت تے سکت صورت ماضی خود نم دارد، لہذا معلوم ہوا کہ الفاظ مذکورہ متن میں احتمال مصدریت نہیں رکھتے، جیسا کہ بعض مدققین نے گمان برداند۔ ہاں مصنف اپنے اصول میں سیغے مصدر کے لائے ہیں، اے جڑے ذکر کیتے نے نہ دے جڑے پیچھے سے پڑھے نا سارے 4-5 بے مصدر دے لفظ لے آندے نے بنا دی ماضی استعمال نہیں، شاید گل کچھ مچ کر دیتی نے۔ فائدہ ابن مالک کہتے ہیں کہ مضارع وارثہ کا، والیہ، وارما، وارعا، وامے کا، واسے کا، وافے کا، واریا، جڑے پیچھے پڑھ کے آئے ہو ان سارے دا مضارع کی ہے و بس، بھی ہور کسی وزن تے نہیں ہوندے، اور مضارع حاسبہ کا اور والہا مفتو بھی آتا ہے۔ انہاں دا مضارع پیچھے جڑے پڑھ رہے ہو انہاں دا مضارع یفعلو بھی ہے تے انہاں دا مضارع یفعلو بھی آتا ہے جی۔ ایک نے آکھیا ابن مالک نے جی، اور الفیہ پڑھ دے پہ ہو جی۔ وصحب قاموس نے وابے کا نہیں پیچھے پڑھیا کو عالمہ زارابا سے اور واعمہ کو زارابا سے بھی نقل کیا ہے جی۔ اسی مسئلہ سمجھا جی کہ وہ ازاں جاست اسی جگہ سے ہے کہ ابواب مزید میں استعمال ہر مادہ مجرد دھیان کریم مسئلے تھے۔ بسم اللہ۔ ابواب مزید میں استعمال ہر مادہ مجرد کا اور اس کے استعمال کے بعد ازاں مادہ آنا اس کا آگے کی یہ بمانا مجرد لازم نیست۔ سنیں ہی کی مطلب کہ بھئی ابواب مزید میں استعمال کرنا کس کا، یعنی ابواب مزید میں مجرد کا مادہ استعمال کرنا، اس کے استعمال کے بعد ازاں مادہ جی بعد اس کے استعمال کے اس مادے سے آنا اس کا کیے بمانا مجرد لازم نہیں ہے جی۔ بھئی جڑا ہے نا جو بھئی جو بھئی اگر کوئی مجرد ہے تو خام خواہ اس کو کیا کریں بھی ابواب مزید میں استعمال جی ہر مادہ مجرد کا استعمال کس میں مزید میں، اور بعد اس کے استعمال سے اس مادے سے آنا اس کا بمانا مجرد لازم نہیں ہے۔ پس زارافا ناسارا سے از رافات ان سوارا نہیں بنا سکتے، کیونکہ مستعمل نہیں ہے بلکہ استعمال ان کا مجرد کے مواد سے بمعانی مخصوصہ موقوف بر سماست۔ پس اگر ایک مادہ ایک باب سے ایک خاصے کے ساتھ مستعمل ہو تو لازم نہیں ہے کہ اسی مادے سے دوسرا باب بھی اسی خاصہ کے ساتھ مستعمل ہو جی۔ آکھیا کی نے جی لہذا مصنف علام با ذکر چندے از خواص مزید پرداختہ میں گویا تو کو دوجے بیان کرنے نے کہ کس کی معنی سمجھایا نے جی کہ بھئی اگر کوئی مجرد استعمال ہے کسی معنی میں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا مزید بھی خام خواہ بنانا ہے جی۔ تو اگر کوئی مزید استعمال ہے تو خام خواہ اس کا مجرد بھی استعمال کرنا ہے اس معنی میں
بھئی یہ ضروری نہیں ہے، یہ مطلب ہے نا بیان کیتے ہوئے